السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آج کل جو توہین امیز خاکے فرانس میں شائع کیے گئے ہیں، جن کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ عاجز بھی اس پر دکھی ہے اور بڑی تکلیف میں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جسے انسان اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہو، اگر اس کے بارے میں کوئی غلط الفاظ یا اس کو مسیقہ خیز کوئی حرکت کی جائے تو بے حد صدمہ پہنچتا ہے۔ اور اس احتجاج میں ہم یہ عادت بھی شامل ہے، مگر میرا طریقہ تھوڑا سا ان سے مختلف ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب صرف اور صرف کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف میں آپ آل ابراہیم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ان پر رحمتوں کا ذکر ہے، تو کیونکہ وہ پوری عالم بن جاتا ہے، پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے وہ درود شریف میں اس کے لیے دعا موجود ہے۔ اور دوسری بات کیا کہ اپنے رب کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو عقل سلیم دے اور اس طرح کی خوفناک جو حرکتیں کرتے ہیں ان سے باز آ جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ جو اس کے محبوب کے ساتھ کوئی بھی ایسی توہین امیز گفتگو کرتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ قادر ہے کہ اس کا گربان پکڑے یا اس کی زبان کھینچ لے، اور کسی انسان کو یہ حق بہرحال نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کر گردنیں کاٹے، جس طریقے سے فرانس میں بھی ایک ٹیچر کا جو ذبح کر دیا گیا، گلا کاٹ دیا گیا، تو یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اس کی آج ہمارے عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کسی صورت بھی رسول کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی، تو کیا کریں گے؟ یہ ایک بہرحال ایک سوال ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ کریں گے، کیونکہ جو ہم نے تو یہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو قومیں جس ملک سے قرض اور خیرات لیتی ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات کرے، آخرکار انہیں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان کے عمران خان صاحب بڑے دعوے تھے ان کے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، سفیر بلانے پہ بھی غور واپس ہو رہا ہے، تو یہ سب باتیں ہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، اور کیونکہ ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے جو جسے نپٹا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یورپ والوں پر حقیقت واضح ہو جانی چاہیے، یہ بار بار یہ بیان آتے ہیں کہ مسلمان بڑی باغیرت قوم ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہتے ہیں جی کہ مسلمان قوم کا یہ مزاج ہے کہ وہ جتنا چاہے، بے شک جس کو دنیا سمجھے کہ یہ بے دین ہے اور عمل سے دور ہے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بے شک وہ بے عمل ہو، بے دین ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ رسول کی توہین۔ اور اسی طرح انہوں نے جب رشدی کا وہ واقعہ ہوا، جب اس نے وہ کتاب لکھی تھی، رشدی نے ایک کتاب لکھی تھی شیطانی آیات، وہ شیطانی آیات جب شائع ہوئی تو اس پر شدید مسلمان ملکوں میں مظاہرے نہیں بلکہ احتجاج نہیں، مظاہرے، اور وہی پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گئے، اور تقریباً 100-150 جو مسلمان تھے اپنے ہی ملکوں میں احتجاج کرتے ہوئے اور مظاہرے کرتے ہوئے مارے گئے۔ اور یہ جو ترکی آج کل بہت بھڑک رہا ہے، بار بار آگے وہ کبھی کہہ رہا ہے کہ بائیکاٹ کر دیا جائے اور یہ کر دیا جائے، وہ سفیر کو بلا لیا جائے، بلکہ اس نے تو شاید نہیں بلا سکا، فرانس نے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ یہ پاکستان نے اپنے سفیر کو وہاں سے واپس بلائے یا نہ بلائے، اگر اس نے تھوڑا سا بھی اور کیا تو انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا، ان میں یہ بھی تو قوت نہیں ہے اپنا ایمبیسیڈر واپس بلا لیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت بھی ترکی میں، صرف ترکی میں 40 بندے جو مسلمان تھے وہ مارے گئے رشدی کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے، اور سینکڑوں دکانوں کو جلا دیا گیا، اور ہزاروں مسلمان زخمی ہوئے ان مظاہروں میں رشدی کے خلاف۔ وہ ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا ہوا کیا اس کے بعد؟
کہ اسی رشدی نے اگلے 29 برس میں 29 کتابیں لکھی، اور اس کو 29 بین الاقوامی ایوارڈ دیے گئے، اس نے 13 کتابیں لکھی اور 29 ان کو بین الاقوامی اس کو ایوارڈ دیے گئے۔ اور اب کوئی یہ بتائے کہ وہ تو اپنی بڑھتا چلا گیا اور رشدی بھی موجود رہا، اس کو ایوارڈ بھی ملتے رہے، وہ مزید کتابیں لکھتا رہا، تو وہ بندے جو 150 مر گیا وہ کس لیے مر گیا تھا؟ کیا اس کے بعد یہ اشاعت بند ہو گئی؟ کیا اس کے بعد اس طرح کی بری کتابیں شائع ہونے بند ہو گئیں؟ یہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ اصل میں آپ اب عمارتوں کو آگ لگانا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کو جان سے مار دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان میں اضافہ کرنے کا باعث ہے؟ لوگ تو ہنستے ہوں گے، یہ کیسے عجیب دیوانے ہیں، بیوقوف ہیں، خود ہی مر رہے ہیں۔ کسی کو بجائے اس کے کہ اس مجرم کو مارا جاتا وہ خود ہی مر رہے ہیں، آپس میں مر رہے ہیں۔ یہ بڑی یہ طریقہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی بےہودہ حرکات اور ظالمانہ حرکات اور انتہائی یعنی دل کو دکھانے والی جو حرکات کی جاتی ہیں، اگر ڈیبیٹ کی جائے، اگر دلیل کے ساتھ بات کی جائے، اس کا آسن رنگ میں جواب دیا جائے، عام طور پر یہ قومیں جو ہیں، یہ جو امیر قومیں اور بڑی پاورفل طاقتیں ہیں، یہ ہمیشہ ٹیمپریچر چیک کرتی رہتی ہیں ان ملکوں کا کہ کیا ان میں کوئی شعور آیا ہے، اور وہ ہر دفعہ یہ دیکھنا ہے کہ نہیں پہلے سے زیادہ بے شعور ہو گئے۔ اب ساری قوم بجائے اس کے کہ اپنے وہ جو لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولت نہ دینا، ان کو مہنگائی کا شکار کر دینا، ان کو بے گھر کر دینا یا ان کو ملازمت سے نکال دینا، کیا یہ ساری کی ساری سسم کی عزت بڑھانے کا باعث ہے؟ یہ جو ہمارے ملک میں گلی کوچوں میں ہوتا ہے، کیا یہ عزت اور اس کو سسم کے وقار کو بڑھانے والی باتیں ہیں؟ آپ جب ملاوٹ کرتے ہیں، جب آپ بچوں سے جنسی زیادتی کرتے ہیں، عورتوں سے اجتماعی زیادتی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ساتھ کرپشن کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ غیر اسلامی ہیں، اور ایسے شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جان دینے یا جان لینے کی بات کرے۔ سب سے پہلا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اپنے بندے اور خدا کے درمیان تعلق قائم کروانے، ان کی تعلیمات جو ہیں اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ غلط کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہمارے کام تو اس طرح کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا کرے۔ اور یہ جو لیڈران بولتے ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جیسے پیشاب کی جھاگ بیٹھ جاتی ہے، اسی طریقے ان کے یہ 4 دن شور ہوگا، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، یہ 4 دن شور ہوگا اور جو اصل مسائل ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ سارے کھیل کے وہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں آرمی کے، نواز شریف کے بیانیے کے، وہ جو رینجرز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان ہاؤس پارلیمنٹ میں تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے، وہ سارے معاملات پیچھے چلے گئے اور لوگ ہنکوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، ایک ہی طرف لگا دیا ہے، اٹھو نکلو باہر چلاؤ جی، وہ ریلیاں نکالیں، فلانا کریں، اور ان کا رتی بار اثر نہیں ہوتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، ہم نے بارہا دیکھ چکے ہیں، ایک نہیں 20 دیکھ چکے ہیں اس طرح کے واقعات، اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے، اور روٹین کے مطابق چند دن کے بعد یہ جو شور محشر ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر وہی کہ وہی اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ تو ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، یہ جو بڑی قوتیں ہیں، ان کو اس طرح کی حرکات سے باز رکھے، اور کیونکہ یہ امن کو تکلیف دینے، دلوں کو دکھانے والی ہیں، جو چیز دل دکھانے والی ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں بھی، ہماری قوموں کو بھی، یہ مسلمان قوموں کو یہ چاہیے کہ وہ بڑے تدبر کے ساتھ اور بڑے احسن الفاظ میں، بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ اپنے مقدمے کو سامنے رکھے۔ اس طریقے سے جذباتی ہو کے جھنڈے جلا دینا، پاؤں تلے رون دینا، یہ مزید ان طاقتوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اور مزید بری حرکتیں کریں۔ اسی کے ساتھ معزز ناظرین اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہماری قوم کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔